سورہ انبیاء کی آیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وما ارسلنا من قبلک من رسول الا نوحی انہ لا الہ الا انا فاعبدون۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء ہم نے اس دنیا میں اتارے ہیں اور آپ کو بھی ہم نے یہی حکم کیا، اور ان تمام نبیوں کو بھی ہم نے یہی حکم کیا تھا کہ صرف ایک خالق، ایک مالک کی عبادت کرنا، اسی کو پوچھنا اور اسی کی دعوت اس امت کو دینا۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا ان ھذہ امتکم امۃ واحدہ، تمہاری امت حقیقت میں ایک ہی امت ہے۔ اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی دین ایک ہی دین ہے، وہ دین توحید ہے۔ وانا ربکم، میں تمہارا پروردگار ہوں، فاعبدون، تو میری عبادت کرو۔ پالنہار رب ہے، خالق رب ہے، مالک وہ ہے، اس کے علاوہ کسی کے سامنے نہیں جھکا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے عبادت نہیں کی جائے گی، اس کے علاوہ کسی کو نہیں جھکا جائے گا، اس کے علاوہ کسی سے نہیں مانگا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں اٹھایا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کے سامنے ماتھا نہیں ٹیکا جائے گا۔ جب بھی مانگا جائے گا اس خالق سے، اس مالک سے، اس پروردگار سے ہاتھ اٹھا کے اسی سے اپنی حاجت مانگو، ہاتھ اٹھا کے اسی سے اپنی مرادیں مانگو۔ اس کے علاوہ اگر کوئی شخص کسی کے سامنے ہاتھ اٹھاتا ہے، جھکتا ہے، وہ نفر کافر ہے، وہ نفر مشرک ہے، دین اسلام سے خارج ہے، دین کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، وہ صرف نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، نام کا مسلمان ہو سکتا ہے، حقیقت میں مسلمان ہو ہی نہیں سکتا جو اللہ کے علاوہ کسی کے سامنے جھکے، اللہ کے علاوہ کسی کے لیے منت مانگے۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہمارا پروردگار اللہ ہے۔ اللہ نے کہا میں الہ ہوں۔ الہ میں دو وصف ہے، نمبر ایک عالم الغیب، یعنی ہر چیز کا غیب کی خبریں اللہ جاننے والا ہے، کس بندے کے ساتھ کیا ہونے والا ہے، اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اس کی خبر صرف اللہ کو ہے۔ دوسرا معنی الہ میں آتا ہے مختار کل کا، یعنی اللہ ہی رزق دینے والا ہے، اللہ ہی اولاد دینے والا ہے، اللہ ہی زندہ کرنے والا ہے، اللہ ہی موت دینے والا ہے، اللہ ہی تمام حاجتوں پورے کرنے والا ہے، اللہ ہی مشکلات کو دور کرنے والا ہے۔ کوئی مسلمان اگر اس کے علاوہ کسی اور کے بارے میں یہ عقیدہ رکھتا ہے وہ کافر اور مشرک ہے۔ یہ انبیاء کا مشن نہیں ہے، انبیاء کا مشن توحید ہے، یہ شیطان کا مشن شرک کا ہے، کفر کا ہے، جس کی وجہ سے آج مسلمان کفر کر رہے ہیں، شرک کر رہے ہیں۔ وہ اللہ کے راستے پر، انبیاء کے راستے پر نہیں ہے، وہ مشرکوں کے راستے پر ہے۔ یاد رکھیے، اس وجہ سے ہمیں چاہیے ہم توحید پر آئے، توحید کو مانیں، رب کی وحدانیت کو مانیں، اس کے ایک ہونے کو مانیں۔